لله رب العالمين الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. برادران اسلام، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، آج کی کلاس میں مجھے پہلے تو ایک اہم موضوع کی وضاحت کرنی ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اس موضوع کی وضاحت کے بعد ہم سابقہ دروس کو لے کر کے آپ سے انشاءاللہ سوالات پوچھیں گے. آج کا میرا موضوع ہے غیر مسلموں سے تعلقات کے درجات کیا ہیں. غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات کی نوعیتیں کیا ہونی چاہیے. غیر مسلموں سے تعلقات کے مختلف درجات ہیں. غیر مسلموں سے تعلقات کا سب سے پہلا درجہ ہے مواسات. غیر مسلموں سے تعلقات کا دوسرا درجہ ہے موالات. غیر مسلموں سے تعلقات کا تیسرا درجہ ہے مدارات. غیر مسلموں سے تعلقات کا چوتھا درجہ ہے معاملات. انشاءاللہ آج کے درس میں انہی کی وضاحت کروں گا. غیر مسلموں سے تعلقات کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ مواسات. مواسات کے معنی ہیں ہمدردی کے. مواسات کے معنی ہیں حسن سلوک کے. مواسات کے معنی ہیں نفع رسانی کے، فائدہ پہنچانے کے. غیر مسلموں کے ساتھ مواسات جائز ہے. غیر مسلموں کے ساتھ مواسات جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ تم پر نہیں روکتا ہے ان کافروں کے بارے میں جو دین کو لے کر کے تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، قتال نہیں کرتے ہیں. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے. کس بات سے نہیں روکتا ہے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان تبروہم، کون سا ورڈ استعمال ہوا ہے؟ ان تبروہم. نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بر کے بارے میں سوال کیا. ان تبروہم، بر کے بارے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ نے فرمایا البر حسن الخلق. بر کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. اللہ نے فرمایا نیکی کا نام ہے البر حسن الخلق. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. تو فرمایا اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے. کس بات سے نہیں روکتا ہے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ يحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. غیر مسلمین سے مواسات جو ہے حسن سلوک، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. غیر مسلموں سے مواسات،
یہ حسن سلوک، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ نمبر 1 صلہ رحمی کرنا، نمبر 1 صلہ رحمی کرنا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر والدین یا رشتہ دار کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین دباؤ ڈالیں، فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو، والدین کا کہا مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پیش آؤ۔ تو حسن سلوک کی ایک شکل کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، والدین یا رشتہ دار ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قدمت علی امی وہی مشرکہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مکے سے مدینہ آئی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہے، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں، صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صلی امکی، کہا ہاں اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو معلوم ہوا شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی، خواہ وہ کافر اور مشرک کی کیوں نہ ہو۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی دوسری صورت ہے عیادت کرنا، کسی کافر کی عیادت کے لیے جانا، یہ بھی جائز ہے، اور خصوصاً جب اس کے پیچھے کوئی مقصد پوشیدہ ہو۔ جب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے تب تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان غلاما یہودیا کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، فمرض، بیمار پڑ گیا، فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلم، اپنے بچے سے کہا بیٹا اسلام قبول کر۔ باپ سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وهو جالس عند رأسه فقال له اطع ابا القاسم، باپ نے کہا ٹھیک ہے اطاعت کر لو، کلمہ پڑھ لو، فاسلم، چنانچہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی بچے کے پاس سے نکلے، آپ کی خوشی کا عالم یہ تھا، آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے نکال دیا۔ تو معلوم ہوا غیر مسلموں کی عیادت کرنا یہ جائز ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں جب ہماری نیت یہ ہو کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ یہ ہمارے اچھے اخلاق ہیں جن سے غیر مسلم متاثر ہو کر کے اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ غیر مسلموں سے تعزیت یا غیر مسلموں کے ساتھ تعزیت کا کیا حکم ہے؟ تعزیت سمجھتے ہیں؟ تعزیت کا مطلب ہاں کسی مصیبت زدہ کو صبر دلانا، انتقال کے بعد جا کر کے تسلی دینا، کسی مصیبت زدہ کو تسلی دلانا۔ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے کافر کی تعزیت کے بارے میں سوال پوچھا گیا، کوئی کافر مر جائے ہم جا کر کے اس کو تسلی دے سکتے ہیں، صبر کی تلقین کر سکتے ہیں؟ تو سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا اگر کافر کی تعزیت سے مقصود
انہیں اسلام کی طرف راغب کرنا ہے تو یہ جائز ہے، یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ، اس میں انہوں نے ان مسائل پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اذا عزیت الذمی، جب تم کسی ذمی کی تعزیت کرو، کسی ذمی کی تعزیت کرو، ذمی سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جو ٹیکس ادا کر کے اسلامی ممالک میں رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اذا عزیت الذمی، جب تم کسی ذمی کی تعزیت کرو، فقل لا یصیبک الا خیر، کہو کہ تمہیں صرف بھلائی لاحق ہو، تمہیں نہ پہنچے مگر بھلائی۔ اور اسحاق بن راہوے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی جب کسی مشرک کی تعزیت کرتے تو فرمایا کرتے تھے اکثر اللہ مالک و ولدک، اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی تعزیت کرنا جائز ہے، اور خاص طور پر جب ہماری نیت یہ ہو کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ غیر مسلموں سے تعلقات کا، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک تیسری صورت ہے ہدیہ اور صدقہ دینا۔ ہدیہ اور صدقہ دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، لوگوں کو راہ راست پر لانا، سیدھے راستے پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو مال تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہاری جان کے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، تم کو چاہیے کہ تم صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو بھی تم مال خرچ کرو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کانوا یکرہون ان یرزقوا لانسابهم من المشرکین، صحابہ اکرام اپنے مشرک رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کو ناپسند کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور اللہ نے رخصت دی کہ تم اپنا مال ان پر خرچ کر سکتے ہو۔ اور میں جو بھی تم مال خرچ کرو گے یوفى الیکم، اس کا بھی تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ہیلپ کی جا سکتی ہے، انہیں تحفہ اور ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت میں سے صفوان بن امیہ، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ مشرک تھے، آپ نے پہلے 100 بکریاں دی، پھر مزید 100 بکریاں دی صفوان بن امیہ کو۔ وہ خود فرماتے ہیں واللہ لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت نوازا حنین کے موقع پر، اب برابر مجھے نوازتے رہے۔ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، یقیناً آپ جو ہیں میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے۔ حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، اب آپ کی شخصیت میرے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دیکھیے مال خرچ کرنے کا فائدہ۔ اب اگر آپ غیر مسلموں کی مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے تو یقیناً وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ صفوان بن امیہ نے اسلام قبول کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ درجے کی فیاضی دیکھ کر کے، 100 بکریاں، پھر مزید 100 بکریاں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ تھا، اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چہرہ بن گیا ہے۔ چنانچہ وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا اہدیتم لجارنا الیہودی،
اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے گوشت ہماری اس بکری کا جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے اس کے گھر بھیجا؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ پہلے بھیجو، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل جب بھی میرے پاس آتے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتے، میں نے سمجھا کہ انہیں ہمارے مالوں کا وارث بنا دیا جائے۔ تو یہ حدیث عام ہے۔ ایک صحابی رسول نے اسی حدیث سے استدلال کیا، ایک یہودی پڑوسی کو ہدیہ دینے کا، تو جب بھی جبریل آتے مجھے وصیت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں انہیں بھی ہمارے مالوں کا وارث نہ بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، انہیں ہدیہ، تحفہ، گفٹ دینا چاہیے۔ یہ ہمارے اچھے اخلاق ہیں جو انہیں اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے ان کا ہدیہ اور دعوت قبول کرنا۔ ایک تو ہدیہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، اور یہاں ہدیہ اور ان کی دعوت قبول کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کی دعوت قبول کرتے تھے، کفار اور مشرکین کے ہدایہ قبول کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الہدیہ میں ایک باب باندھا ہے، باب قبول الہدیۃ من المشرکین، باب قبول الہدیۃ من المشرکین، مشرکین کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے، ان کا عطا کردہ گفٹ قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک حدیثیں ذکر کی ہیں، آپ صحیح بخاری کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ انہی روایتوں میں سے ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، لیکن آپ برابر زہر کا اثر محسوس کرتے رہے۔ چنانچہ دوبارہ اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو اس نے زہر ڈالنے کا اقرار کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قتل کر دیں؟ کہا کہ نہیں، چھوڑ دیں۔ معلوم ہونے کے باوجود کہ اس نے جو گوشت پیش کیا ہے وہ زہر سے آلودہ ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا۔ اسی بنا پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو معلوم ہوا غیر مسلموں کا ہدیہ اور ان کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک میں ایک صورت یہ ہے معاملات میں انصاف کرنا۔ کیا ہے معاملات میں انصاف کرنا؟ آدمی انصاف کا دامن کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ آدمی انصاف کا دامن کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ دو وجہ ہوگی، یا تو کسی کی حمایت میں یا تو کسی کی دشمنی میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، اور یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً غیر مسلموں سے ہماری دشمنی ہے دین کے لیے، اللہ نے فرمایا یہ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اور جو سورہ ممتحنہ کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے دو باتوں سے، ایک حسن سلوک کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ دیکھیں اس موقع پر مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جنگ صفین جانتے ہیں نا؟ جنگ صفین، ٹھیک ہے۔ جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ کوفے کے مارکیٹ سے گزر رہے تھے، انہوں نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، کہا یہ تو میری زرہ ہے، نہ میں نے یہ زرہ تمہیں تحفے میں دی ہے، نہ میں نے اپنی یہ زرہ فروخت کی ہے۔ یہودی نے کہا یہ میری زرہ ہے، اس لیے کہ میرے پاس ہے، میری ملکیت میں ہے۔ چنانچہ معاملہ پہنچا قاضی شریح کے پاس۔ کس کے پاس؟ قاضی شریح کے پاس۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ قاضی شریح کے پاس معاملہ پہنچا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کے سامنے کہنے لگے کہ یہ میری زرہ ہے، نہ میں نے اسے تحفے میں دی ہے، نہ میں نے فروخت کی ہے۔ ہاں، جو جنگی لباس، زرہ کیا ہے؟ جنگی لباس، جسے فوجی استعمال کرتا ہے۔ قاضی شریح نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ دلیل پیش کرو، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ زرہ تمہاری ہے، دلیل ہو تو پیش کرو۔ کہا یہ میرے 2 بچے حسن اور حسین۔ کہا کہ نہیں، بچوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کہا کہ قبول نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ قاضی شریح نے فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں کر دیا۔ عدل و انصاف کی یہ اعلیٰ مثال دے کر کے یہودی فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ حالانکہ امیر المومنین ہے، لیکن قاضی شریح فیصلہ امیر المومنین کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ ہے انصاف۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک شکل ہے خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا، کوآپریٹ۔ کیا ہے؟ خیر اور بھلائی کے کاموں میں سپورٹ، مدد کرنا، کوآپریٹ۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ دیکھیں یہاں 2 ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے علی البر والتقوی، بر اور تقوی۔ کتنے ورڈ ہیں؟ بر اور تقوی۔ بر کہتے ہیں انسانوں کا انسان سے تعلق، تقوی کا مطلب انسان کا رب العالمین سے تعلق۔ غیر مسلموں کے ساتھ آپ حسن اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں یہ اچھا تعلق ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے اس کو متاثر نہ کر دے۔ دیکھیے بہت سارے مسلمان جب کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے جا کر کے ان کی مندروں کو دھونے لگتے ہیں۔ یہ بر تو ہوگا لیکن تقوی کے منافع ہے۔ ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے اس سے۔ ہم انہی موقع فراہم کر رہے ہیں دھو کر کے کہ تم عبادت کرو۔ تو اسی بنا پر اللہ نے 2 ورڈ رکھ دیے، صرف بر رکھتا تو کوئی استدلال کر سکتا تھا۔ کہا تعاونوا علی البر والتقوی، وہ بر بھی ہونا ہے، بظاہر بر ہو لیکن تقوی کے منافی ہو، اللہ سے جو ہمارا جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ رہا ہو تو نہیں کریں گے آپ۔ تو اسی بنا پر 2 ورڈ استعمال کیے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد شہدت مع عمومتی، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں، ایک ایسے اگریمنٹ میں شریک تھا یا ایک ایسی میٹنگ میں شریک تھا۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس میٹنگ میں شریک ہونے کے بدلے سرخ اونٹ لے لوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے سرخ اونٹ لے لوں۔ سرخ اونٹ کیا ہے؟ عرب کی سب سے قیمتی سواری تھی۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، آج بھی اگر غیر مسلم اس طرح کی میٹنگوں میں، اس طرح کے معاہدوں میں، اس طرح کے اگریمنٹس میں، پرامیس کی جو مجلسیں ہیں، شرکت کی دعوت دیں گے تو آج بھی میں قبول کروں گا۔
حلف الفضول کا واقعہ جانتے ہیں، سیرت کا مشہور معروف واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں شرکت کی۔ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ اس میٹنگ میں یہی طے ہوا تھا کہ ہم مکے میں امن قائم کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ امن قائم کرنے کے لیے غیر مسلموں کو اپنی میٹنگوں میں بلانا یا خود ان کی میٹنگوں میں شرکت کرنا، یہ سب جائز ہے تاکہ امن قائم ہو۔ تو خیر اور بھلائی کے کام میں مدد، یہ سب جائز ہے۔ تو غیر مسلموں سے تعلقات کے کتنے درجات ہیں؟ 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ مواسات کے معنی اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ غیر مسلموں سے تعلقات کا دوسرا درجہ ہے موالات۔ کیا ہے؟ موالات۔ موالات کے معنی ہیں گہری دوستی کے، قلبی تعلق۔ غیر مسلموں سے ایسے گہرے روابط قائم کرنا جس کے نتیجے میں اسلام اور کفر کی جو سرحدیں ہیں گڑبڑ ہو جائیں۔ غیر مسلموں سے محبت کرنا، غیر مسلموں سے قلبی تعلق قائم کرنا، یا غیر مسلموں سے ایسے تعلقات قائم کرنا جس کے نتیجے میں اسلام اور کفر کی سرحدیں گڑبڑ ہو جائیں، مل جائیں، یہ سب جائز نہیں۔ غیر مسلموں سے دلی تعلق، گہرے روابط۔ موالات کے صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے، مومنین کے علاوہ کافروں کے ساتھ موالات جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ، موالات نہ رکھو ان سے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولهم منکم فانہ منہم، یقیناً تمہیں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اور ایک جگہ بشر المنافقین بان لهم عذاب الیم، آپ منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ کیوں؟ کہ مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ تو یہ جو موالات ہیں، گہرے تعلقات جس کے نتیجے میں دو لوگوں کا مقصد زندگی، دو آدمیوں کا نفع اور نقصان ایک ہو جائے، یہ جو موالات ہے یہ صرف اہل ایمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ دیکھیے موالات کی بہت ساری شکلیں ہیں، موالات کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری کتاب ہے نواقض اسلام، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نواقض اسلام میں ایک ناقض یہ بھی ذکر کیا ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا۔ اس میں تفصیل ہے۔ سلیمان الرحیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا یہ جائز بھی ہے، حرام بھی ہے، کفر بھی ہے۔ جائز بھی ہے، حرام بھی ہے، کفر بھی ہے، وہاں آگے ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن عمومی چیز ایک ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا جنگ وغیرہ میں، یا اسلام کے علاوہ کسی دین کو بہتر سمجھنا۔ موالات کا مطلب ہاں وہ بھی حق پر ہیں، ہم بھی حق پر ہیں، مختلف نہریں ہیں، سب کو جا کر کے سمندر میں ضم ہو جانا ہے، مل جانا ہے۔ وحدت الادیان کا نظریہ، سارے ادیان ایک جیسے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ موالات ہے۔ پھر اسی طرح سے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی موالات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ مشابہت جیسی ہوگی حکم ویسے ہوگا۔
کفریہ امور میں مشابہت کفر ہے، گناہ کے کاموں میں مشابہت گناہ ہے، اور دنیاوی معاملات میں، خالص دنیاوی معاملات میں جو غیر مسلموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جو غیر مسلموں کا شعار نہیں ہے، ان کا امتیاز نہیں ہے، ان میں مشابہت اختیار کرنا جائز ہے، جیسے غیر مسلموں کے علوم اور فنون سے مدد لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو موالات کی ایک شکل کیا ہو گئی؟ مشابہت اختیار کرنا بھی ہے۔ دیکھیے 4 امور ایسے ہیں جن میں ہمیں غیر مسلموں کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ ایک ہے عقائد، کیا ہے؟ ایک ہے عقائد، جیسے عقائد کی مثال نیک لوگوں کو مقدس جان کر ان کی تعظیم میں غلو کرنا، جیسے یہود اور نصارہ نے کیا تھا۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین، دین میں غلو سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحین مساجدا، اے لوگوں تم سے پہلے کے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، تم ایسے مت کرنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ عقائد میں مشابہت اختیار کرنا۔ نمبر 2، عبادات میں مشابہت اختیار کرنا، جیسے رہبانیت ہے کہ آدمی دنیا ترک کر دے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ سحری کا کھانا ہے۔ تو عقائد میں، عبادات میں، عیدوں میں غیر مسلمین کی مشابہت اختیار کرنا۔ عیدوں میں غیر مسلمین کی مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ ان کی عیدوں میں شرکت کرنا، غیر مسلم عیدوں کے موقع پر جو رسومات ادا کرتے ہیں وہ ادا کرنا، ہولی کھیلنا، پتنگ اڑانا، یا غیر مسلموں کے عیدوں کو غیر معمولی اہمیت دینا، بچوں کو نئے کپڑے سلوانا، گھر میں جو ہے لذیذ پکوان کا اہتمام کرنا، تو گویا آپ نے ان کی عیدوں کو غیر معمولی اہمیت آپ نے دے دی ہے۔ یا مبارکبادی پیش کرنا، جو چیزیں خصوصی طور پر ان کے تہوار میں استعمال ہوتی ہیں ان کو بیچنا، جو چیزیں خصوصی طور پر جیسے ناریل وغیرہ عام طور پر بیچیں، لیکن عیدوں کے موقع پر اگر وہ ناریل کے ذریعے سے پوجا پاٹ کرتے ہیں تو بچیں۔ یا پھر اسی طرح کافروں کے مشابہ عید ایجاد کرنا، جیسے عیسائی کیا کرتے ہیں؟ کرسمس ڈے مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہ عید میلاد مسیح مناتے ہیں، تو مسلمانوں نے عید میلاد النبی بنا دیا۔ یہ عیدوں میں مشابہت ہے۔ یا پھر اسی طرح مسلم عیدوں کو غیر مسلم عیدوں کی شکل دے دینا ہے، کہ مسلمان اپنی عیدوں کو غیر مسلم کی جو عیدیں ہیں ان کی شکل دے دیں، گانے بجانے کا اہتمام کریں، بے حیائی اور فحاشی کا مظاہرہ کریں، یہ سب چیزیں عیدوں میں مشابہت ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ عقائد میں، عبادات میں، عیدوں میں، عادات میں۔ عادات میں مسلمانوں کی جو عادتیں ہیں وہ بھی غیر مسلموں سے ممتاز ہونا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں کیا فرمایا؟ مونچھیں تراشو، داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی، مشرکین کی مخالفت کرو۔ لباس میں بھی آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر زعفرانی رنگ کی 2 چادریں دیکھے، کہا لا تلبسها، مت پہنو، یہ کافروں والا لباس ہے۔ حتیٰ کہ طرز معاشرت میں، زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی آپ نے منع کر دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم مت پہنو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ، یہ ان کے لیے ہے، آخرت میں تمہارے لیے ہوگا۔
ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو غیر مسلموں سے تعلقات کی کتنی شکلیں ہو گئیں؟ مواسات کا مطلب کیا ہے؟ حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کی کتنی شکلیں ہیں؟ کتنی شکلیں ہیں؟ 7 شکلیں. کیا کیا ہیں؟ صلہ رحمی کرنا جائز ہے، کافر کی عیادت کرنا جائز ہے، تعزیت کرنا جائز ہے، ہدیہ اور صدقہ کرنا جائز ہے، ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، دعوت قبول کرنا جائز ہے، معاملات میں انصاف ضروری ہے، اور خیر بھلائی کے کاموں میں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے موالات. موالات یہ جائز نہیں، موالات جائز نہیں. موالات سے متعلق آگے میں تفصیلی گفتگو کروں گا نواقض اسلام میں، ٹھیک ہے، وہاں آ جائے گا نا موالات پہ بہت تفصیلی گفتگو وہاں آ جائے گی. موالات کی شکلیں بھی وہاں آ جائے گی. کافر کو کافر نہ سمجھنا، ان کے کفر میں شک کرنا، یہ بھی موالات میں ہے. کافر کو کافر نہ کہنا. محمد بن عبد الوہاب نے رحمۃ اللہ علیہ نے 10 نواقض اسلام میں سے یہ بھی ذکر کیا. کافر کو کافر نہ سمجھنا، ان کے کفر میں شک کرنا، یہ بھی کفر ہے. لیکن اس میں تفصیل ہے، آگے نواقض اسلام میں پڑھاؤں گا. تفصیل ہے نواقض اسلام میں پڑھاؤں گا. تو غیر مسلموں سے تعلقات کی کتنی شکلیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئے، 2. ہاں، غیر مسلموں سے تعلقات کی تیسری صورت اس کو مدارات کہتے ہیں. کیا ہے؟ مدارات. مدارات جو ہے اس کی ظاہری شکل موالات کی سی ہے. مدارات کی ظاہری شکل کیا ہے؟ موالات کی ہے. آدمی کافروں کے، بدعقیدہ لوگوں کے، ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے ان کے سامنے دوستی کا اظہار کر دیتا ہے. ان کے شر سے بچنے کے لیے دوستی کا اظہار کر دیتا ہے. دیکھیے عموماً علماء سے جو مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ یہ بھی ہیں، عیدوں کے موقع پر، تہوار کے موقع پر غیر مسلم ہمیں جو سویٹ وغیرہ دیتے ہیں، لینا ہے کہ نہیں لینا ہے نا؟ تو اس بارے میں ایک جواب اہل علم نے یہ دیا ہے، مدارات. اگر نہ لیں گے تو ڈر ہے کہ وہ تمہیں اذیت پہنچائیں گے. اصل یہ ہے کہ عام ٹیمپر پہ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے. عام ٹیمپر پہ ان کا ہدیہ لیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، سب دلائل پڑھ چکے ہیں. تہوار کے موقع پر اصل یہ ہے کہ نہ لیا جائے، اصل یہ ہے کہ نہ لیا جائے. لیکن آپ کو ڈر ہے، نہ لینے کی صورت میں وہ دشمنی پر اتر آئیں گے، تب یہاں کیا ہے؟ مدارات ہے. یہ کیا ہے؟ مدارات. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقا، الا یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح کا بچاؤ مقصود ہے. الا یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح کا بچاؤ مقصود ہے. ان کے شر سے بچنے کے لیے بہت سارے معاملات آدمی کر لیتا ہے. ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدارات کہتے ہیں. دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے داخلے کی اجازت چاہی. فقال اذنوا له فبئس ابن العشیرہ او بئس اخو العشیرہ، کہا اجازت دے دو، یہ اپنی قوم کا کیا ہی بدبخت آدمی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فلما دخل علان له الکلام، جب وہ گھر میں داخل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی سے بات کی. داخل ہونے سے پہلے کہا اجازت دے دو، کمبخت آدمی ہے یہ. لیکن جب گھر میں داخل ہوا تو بڑی نرمی سے بات کی. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، تم نے تو اس کے بارے میں کہا تھا بئس اخو العشیرہ، ثم علنت له فی القول، پھر آپ نے اسے نرمی سے بات کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی بدگوئی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ مدارات. کسی کے شر سے بچنے کے لیے بعض اوقات ظاہری خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ آخری درجہ ہے معاملات کا، غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی تعلقات کرنا، اجرت، ملازمت، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنا، بزنس، تجارت، بشرطے کہ وہ حلال ہو اور اس سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ یا آپ غیر مسلموں کو ہتھیار بیچ رہے ہیں تو یہاں نقصان پہنچے گا، تو آپ یقیناً غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے وفات پائی، اس وقت آپ کی زرہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، یہ ہو گیا معاملات۔ مسئلہ واضح ہے؟ تو یہ ہو گئے غیر مسلموں سے تعلقات کے 4 درجات، 4 شکلیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے درس کو ہم انہی 4 شکلوں یا 4 صورتوں کی وضاحت پر ختم کرتے ہیں۔